بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، میرے اس مقالہ کا عنوان ہے انسانی فلاح و بہبود کے قدیم و جدید تصورات اور قرآنی تعلیمات۔ انسانی فلاح و بہبود کے تصورات کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک مذہبی تصورات اور دوسرے مادی یا غیر مذہبی فلاحی تصورات۔ پہلی قسم یعنی مذہبی تصورات کو مزید حقیقی اور ناقص فلاحی تصورات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہندو مت اور اس قبیل کے دوسرے مذاہب بدھ مت، جین مت وغیرہ اور قدیم یونانیوں میں پائے جانے والے عقیدہ تناسخ پر مبنی نجات کا تصور، اسی طرح قومی اور نسلی تفاخر پر مبنی یہودیت کا تالمودی تصور نجات، جس کے مطابق اہل یہود جو چاہے کریں بخشے بخشائے ہیں، یا عیسائیت میں عقیدہ کفارہ پر مبنی فوز و فلاح یا نجات کا تصور، یہ سب فلاحی ناقص فلاحی تصورات کی مثالیں ہیں۔ اہل علم بخوبی واقف ہیں کہ قدیم مذہبی طور پر رائج فلاح و نجات کے یہ سب ناقص عقائد و نظریات ہر سطح پر مدلل انداز میں رد کیے جا چکے ہیں۔ آخری اور محفوظ وحی قرآن مجید بھی واضح طور پر جو ہے وہ ان سب نظریات اور عقائد کی جو ہے وہ تردید کرتی ہے، اور ساتھ ہی حقیقی اسلامی فوز و فلاح کے تصور سے بنی نوع انسانی کو جو ہے وہ روشناس کرواتی ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ غیر مذہبی یا مادی تصورات فلاح بہبود کی بنیاد پر جو ہے وہ قائم ہے، جو کہ انسان کا مذہب سے انکار یا مذہب کو ذاتی اور انفرادی معاملہ قرار دینے والے چند فرضی دلائل پر جو ہے وہ مبنی ہے۔ یہ حصول کامیابی کے اشتراکی یا جدید جمہوری تصورات ہیں، جن کے لیے پبلک ویلفیئر، سوشل ویلفیئر یا فلاح عامہ وغیرہ کی اصطلاحات جو ہیں وہ رائج ہیں۔ مادی تصورات میں حقیقی روحانی فوز و فلاح کو طبی ادراک میں نہ آنے کی بنیاد پر خارج از امکان جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ دور جدید کے مادی اسلوب میں ہونے والی بے پناہ تحقیقات کی بدولت آج مستقل اداراتی سطح پر انتہائی منظم طریقے سے پوری دنیا میں بڑے وسیع پیمانے پر فلاح و بہبود سے متعلق عملی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آج فلاحی تصور کو پیدا کرنے اور اسے فروغ دینے کے لیے سرمایہ دارانہ اسلوب کے حامل عظیم الشان تعلیمی و معاشی ادارے موجود ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ بہبود کی ذمہ داری لینے کے لیے NGOs اور سوشل ویلفیئر سوسائٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ سب بظاہر اس لیے کہ معاشرتی امن و امان کو علاقائی استحکام حاصل معاشرتی امن و امان اور علاقائی استحکام جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے، لیکن فکری بنیادوں پر دیکھا جائے تو ان اقدامات کے ذریعے کامیابی و نجات کے تصور کو مذہبی ضرورت کی بجائے محض معاشی و مادی ضرورت ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ریاستی اور نجی حقوق و فرائض کی ادائیگی کی حد تک بات ہے، جسے صرف حکومتی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے، لیکن سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ موجودہ دور میں انتہائی اقدامات کے باوجود دنیا کے اندر سے غربت و افلاس اور ظلم و زیادتی کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکا ہے؟ پوری دنیا میں معاشی اور معاشرتی استحکام مکمل طور پر وجود میں کیوں نہیں آ سکا ہے؟ اسی طرح صدیوں پر محیط سرتوڑ کوششوں کے باوجود اطمینان بخش کامیاب اور کامران دنیا کا وجود کیوں کر ممکن نہیں ہو سکا ہے؟ ان سوالات پر بہت سے مفکرین اور فلاسفہ نے بحثیں کی ہیں، جن کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات فلاسفہ کی دسترس سے باہر ہیں۔ البتہ مذہبی تصورات اس ضمن میں کافی حد تک کارگر اور مؤثر رہے ہیں، لیکن تلاش یقیناً حقیقی آگاہی پر مبنی تعلیمات کی ہے، اور دنیا میں فکری و عملی ہر دو سطح پر طویل محاذرائی کے باوجود اب تک اسلام سے بڑھ کر کوئی مکمل اور جامع تعلیمات نہیں پیش کر سکا ہے، جو کہ حقیقی فوز و فلاح اور بہبود سے متعلق سوالات کا تشفی بس جواب دے سکے۔ سامعین، دور جدید میں بجائے اس کے کہ عقل کی گمراہی سے بچا جاتا، وحی کی بالادستی اور اسلام کی حقانیت کو تسلیم کیا جاتا، الٹا اس دنیا میں اسلام اور مسلمانوں ہی کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ مغالطوں کا ایسا بازار گرم کیا گیا ہے کہ آج انسانوں کی ایک بڑی تعداد حقیقی کامیابی کے تصور ہی سے نابلد ہو چکی ہے۔ ایک مغالطہ یہ پیدا ہو چکا ہے کہ اسلامی تعلیمات صرف مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی فکر کرتی ہیں اور غیر مسلموں
کے لیے حقوق تک کی فکر ان کے پیش نظر نہیں ہوتی ہے۔ یقیناً یہ بات صرف قرآن تعلیمات سے ناواقفیت کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن تعلیمات تو حقیقی انسانی فلاح و کامیابی ہی کے ضامن عقائد کی دعوت دیتی ہیں۔ ہر سطح پر حقوق و فرائض کا تعین اسلامی تعلیمات کی جامعیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جبکہ دوسری جانب انسانی حقوق کے تحفظ کی دعوے دار جدید دنیا میں تو معاملہ اس کے برعکس ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان اس وقت بڑے پیمانے پر بنیادی حقوق کے حوالے سے استحصال کا شکار نظر آتے ہیں، اور اس استحصال سے نکلنے کی فکر یقینی طور پر مسلم دنیا کو متحد ہو کر کرنی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا بڑا مغالطہ بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی رواداری جیسی اصطلاحات کی وضاحت سے متعلق ہے۔ ان اصطلاحات میں یہ مطالبہ اور مفہوم موجود ہے کہ حق اور باطل کے فرق کی بحث میں پڑے بغیر مذاہب کو ذاتی معاملہ سمجھتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پر درست تسلیم کر لیا جائے، مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، اور یہ بات بالخصوص صرف مسلمانوں ہی کو باور کروائی جائے۔ اسی مقصد کے لیے ان خوبصورت اصطلاحات کو استعمال کیا گیا ہے۔ بغور جائزہ لیا جائے تو یہ اصطلاحات صرف انسانی مادی فلاح و بہبود کے جدید مادی نظریات ہی کی معاونت کرتی ہیں، اور حقیقی اور ابدی انسانی فوز و فلاح کے مشن پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ یوں یہ اصطلاحات اشتراکی یا مغربی نظام کو تو فروغ دینے والی ہو سکتی ہیں، لیکن ان تصورات کے اپنا لینے میں کسی مسلمان کی کامیابی ہرگز موجود نہیں ہے۔ بحیثیت امت مسلمان جہاں ہمارے لیے اپنے دین پر قائم رہنا ناگزیر ہے، وہیں ان جدید مغالطوں سے بھی محفوظ رہنا مومن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ارشاد ربانی ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یقیناً وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع رکھنے والے ہیں، اور جو لغو باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہاں البتہ اپنی بیوی اور بانیوں سے نہیں، کہ اس صورت میں ان پر کوئی الزام نہیں۔ ہاں جو کوئی اس کے علاوہ کا طلبگار ہوگا، بس ایسے ہی لوگ تو حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس یعنی جنت کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔